یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 1 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور فورسز ہاتھوں معذور اور گھر کے آخری مرد نوجوان جبری لاپتہ۔ ڈھاڈر فوجی آپریشن میں 1 شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ کولوا میں 2 ریاستی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ ضلع خاران اور سبی میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے چوکیوں کو حملوں میں نشانہ بنایا۔ خضدار لسبیلا فائرنگ اور روڈ حادثے میں 1 شخص ہلاک، 2 زخمی۔ پنجگور پاکستانی فورسز نے خدابادان سراوان میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے مرکزی رہنما شہید عابد حسین بلوچ کے گھر پر چھاپہ مار کر گھر میں خواتین کے علاوہ کوئی موجود نہ ہونے پر شہید عابد حسین بلوچ کے چھوٹے کمسن بھتیجے شہید ذاکر حسین کے فرزند مظاہر حسین کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ اہل خانہ نے کہا ہے کہ کمسن مظاہر حسین معذور ہیں، انہیں اٹھنے بیٹھنے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ ان کے والد ذاکر حسین، چچا ناصر حسین، حاجی عابد حسین خادم باہوٹ شہادت بعد انتہائی خوف زدہ ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مظاہر حسین کمسن عمری میں اپنے گھر میں نیم درجن شہادتیں دیکھی ہیں، جس کی وجہ سے شدید ذہنی کرب کا سامنا کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھر میں سوائے کمسن مظاہر حسین کے کوئی مرد خاندان کا ممبر زندہ نہیں ہے۔ ان حالات میں انہیں لاپتہ کرنا ظلم کی انتہا ہے، لہٰذا فوری طور پر انہیں بازیاب کیا جائے۔ دریں اثنا پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR نے سبی کے علاقہ ڈھاڈر میں دوران فوجی آپریشن 1 شخص کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبی کے جنوبی علاقہ نوشمان میں سرگرم افراد کے ایک گروپ کو روکنے کے لیے انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن شروع کیا گیا، جس میں یہ شخص مارا گیا اور 2 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 29 مارچ کو کیچ کے علاقہ کولوا سکک بلور میں پاکستانی فوج کے 2 مخبروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی مخبر ناصر ولد خداداد سکنہ شاپوک نوکاباد، سدھیر ولد میار سکنہ کولوا کرکی کو سرمچاروں نے 29 مارچ کو سکک بلور میں اس وقت نشانہ بنایا جب وہ کولوا میں تنزیلہ فوجی کیمپ سے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناصر ولد خداداد 2014 سے پاکستانی فوج کے لیے مخبری کر رہا تھا، وہ کئی سرمچاروں کے شہادت میں بھی ملوث تھا۔ یہ ایجنٹ شاپوک، تجابان، تربت اور کولوا میں کئی فوجی آپریشنز میں فوج کے ساتھ شامل رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ متعدد سماجی برائیوں میں ملوث بھی تھا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ سدھیر ولد میار ایک سرمچار تھا جس نے 2019 میں پاکستانی فوج کے سامنے سرنڈر کیا اور پسنی منتقل ہوا اور وہاں دشمن فوج کے لیے سرگرم رہا۔ وہ کافی عرصے سے کولوا اور گردنواں میں بلوچ سرمچاروں کے خلاف سرگرم تھا۔ وہ سرمچاروں کے نشاندہی، تعاقب اور فوجی جارحیت میں بھی دشمن کے ساتھ رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے دونوں قومی مخبروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ ایسے ریاستی ایجنٹوں سے دور رہیں۔ سرمچار انہیں کہیں اور کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خاران کے علاقہ البت میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اس دوران دھماکوں اور شدید فائرنگ کی آواز سنی گئی۔ اس طرح ضلع سبی کے علاقہ ڈھاڈر میں قلم دین چوک پر نامعلوم افراد نے پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں حملوں میں فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا ہے، تاہم حکام کا موقف سامنے نہیں آیا ہے، نہ ہی اس حملے کی ذمہ داری کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ لسبیلا کے علاقہ کاٹھور میں فائرنگ کے واقعے میں 2 بھائی غلام رسول اور اقبال ولد عمر زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع خضدار 0 پوائنٹ ایریا میں موٹر سائیکل حادثے میں 1 نوجوان ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت یاسر ولد محمد رمضان کے نام سے ہوئی ہے۔